اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہم تمام مومنین کرام کی خدمت میں بارگاہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے حاضر ہیں۔ وہ بارگاہ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارا عنوان گفتگو یہ ہے کہ کتب شیعہ سے امام کی امامت کے اوپر دلیل، وہ دلائل جو دلالت کرتی ہیں کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام امام ہیں۔ پہلی دلیل وہ یہ ہے کہ ابن قیامہ واسطی جو شخص واقفی تھا، اور واقفیہ ایک فرقہ بنا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد، جنہوں نے اپنے آپ کو ساتویں امام کی امامت پہ ٹھہرا دیا تھا کہ وہیں پہ اٹھر گئے تھے، اور امامت کی سلسلے کو آگے امام رضا علیہ السلام تک نہیں بڑھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہی ہمارے امام ہیں، امام رضا علیہ السلام ہمارے امام نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والا ابن قیامہ واسطی واقفی، یہ شخص امام رضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول آپ یہ بتائیں کہ کیا دو امام ہو سکتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک امام خاموش رہے گا، یعنی ایک امام جس کے ذمہ داری پہ امامت ہے، جس کے کاندھے پہ ذمہ داری امامت ہے، وہ تو گفتگو کرے گا، دینی مسائل بیان کرے گا، لوگوں کے مسائل حل کرے گا ذمہ داری امامت کے عنوان سے، لیکن جو دوسرا امام رہے گا وہ خاموش رہے گا۔ اور ہم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت میں یہ دیکھا ہے کہ دوسرا امام بولتا بھی اسی صورت میں ہے جسے امام صامت کہا جائے، خاموش امام کہا جائے، یہ اسی صورت میں بولتا ہے جب امام ناطق بولنے کا حکم دیتا ہے یا لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ میرے فلاں شخص سے پوچھ لو جو میرے بعد ہونے والا امام ہے، یعنی جس کے ذمے، جس کے کاندھے پر میرے بعد امامت ہوگی۔ تو یہ طریقہ تھا۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو ابن قیامہ واسطی ہے، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ ایک وقت میں دو امام ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تنہا یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت ہی پہ نہیں ٹھہر گیا، واقفی تھا نا، صرف ان کی امامت ہی پہ نہیں ٹھہر گیا بلکہ اس کا علم بھی ٹھہر گیا، اس کی عقل و دانش، فہم و فراست سب کچھ وہیں پہ ٹھہر کے رہ گئی۔ بھئی اگر یہ پہلے امام سے ساتویں امام تک کو مانتا ہے تو خود اس نے نہیں دیکھا، اس کو معلوم نہیں ہے، اس نے اپنے آبا و اجداد سے یا اس وقت کے علماء سے نہیں سنا، یا اس نے کتابوں میں نہیں پڑھا کہ ایک وقت میں دو امام تو کیا بلکہ تین امام رہے ہیں، مولا کائنات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، تین امام ایک وقت میں رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام ایک وقت میں رہے ہیں۔ وہ تو دو امام اس وقت ہو گئے نا جب واقع کربلا ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر واقع کربلا میں 5 سال کی تھی، وہاں پر تو آپ 5 سال کی تھی اور اس وقت 3 امام تھے، امام حسین، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام، یہ 3 امام تھے۔ تو کم سے کم اس کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں 3 امام ہو سکتے ہیں، چہ جائے کہ 2 امام کے بارے میں سوال کرنا۔ اچھا، جیسے یہ امام رضا علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ایک وقت میں 2 امام ہو سکتا ہے، ایک امام ناطق کا دوسرا امام صامت، تو یہ سوال کرتا ہے کہ آپ تو ہیں، یعنی یہ دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ کہتا ہے کہ آپ تو موجود ہیں جو امام ناطق ہیں، دوسرا امام کہاں ہے؟ یعنی بات کہاں کی تھی اور یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جبکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر ایک امام موجود ہے، امام ناطق موجود ہے، تو سارا ذمہ دار ہے اسے کہ امام صامت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لیکن چونکہ اگر دوسرا امام موجود ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش رہے، وہ خاموش رہے ہمارے سارے ائمہ علیہ السلام، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ صلح کر لی، تب امام حسین علیہ السلام نے کوئی اپنی زبان کے اوپر کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اعتراض کیا، کیونکہ اس وقت امامت کی ذمہ داری امام حسن علیہ السلام کے ذمہ تھی۔ تو ایک وقت میں 2 امام کی یہ بات کر رہا ہے، 3 امام تھے،
تو وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ تو ہیں، آپ امام ہیں، امام ناطق ہیں، دوسرا امام کہاں ہے؟ تو زیادہ گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے امام نے سیدھے سیدھے اس کے سوال کا جواب دیا کہ پروردگار عالم مجھے ایک فرزند عطا کرے گا، پروردگار عالم مجھے ایک فرزند عطا کرے گا۔ اور روایتوں کے فقرے اسی روایت میں ہے کہ اس کے 1 سال کے بعد پروردگار عالم نے ہمارے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو اس کائنات میں پیدا کیا۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اس وقت ابھی وہ شخص ابن قیامہ واسطی و واقفی ہی تھا۔ یعنی ایک طریقے سے یہ کہہ لیا جائے کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ خوشخبری دے کر، بلکہ امام کے بولنے کا انداز بھی عجیب ہے، اور کتنی خوشی کے ساتھ امام اس اپنے فرزند کی ولادت کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ سے کچھ ایسا کرے گا، مجھ سے کچھ ایسا قرار دے گا جو جس کے ذریعے سے پروردگار عالم حق کو ثابت کرے گا اور صاحبان حق کو کے برحق ہونے کو ثابت کرے گا، دنیا والوں پر آشکار کر دے گا۔ اور جو لوگ باطل پرست ہیں اور باطل پرستوں کو پروردگار عالم کیا کرے گا؟ ان کے باطل ہونے کو دنیا کے اوپر ظاہر کر دے گا۔ یعنی امام علی مقام نے، امام رضا علیہ السلام نے اس اعتبار سے خوشخبری دی ہے، اور اس نے خوشی کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت، حالانکہ اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کی صلب میں ہیں، ابھی بطن مادر بھی میں بھی نہیں پہنچے ہیں، اور امام خوشخبری دے رہے ہیں کہ پروردگار عالم میری صلب سے ایک امام قرار دے گا، میرا فرزند ہوگا جو امامت کے عہدے پر فائز ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔